پاک سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ذکرہ شرفہ للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین واطاعتہ نجات للمطیعین۔ الصلاۃ والسلام وتحیاتہ الکرام علی اشرف النبیین والخاتم المرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد۔ نادی علی مسر العجائب تجد ہون لک فی النوائب، کل ہم و غم سائن جلی بے علی بے علی بے علی مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام مومنین کا یہاں آنا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرما۔ مالک بانیان مجلس جناب سجاد شاہ صاحب، تصور کاظمی صاحب، دیگر عزیزہ، رفقا، اقربا، جس نے جس طرح بھی اس ذکر پاک میں حصہ لیا، میرا مالک صدقہ محمد وآل محمد کا ان کی یہ نوکری اپنی بارگاہ مقدس میں عبادت میں شمار فرما۔ جتنے مومن آئے بیٹھے ہیں آپ کے حق میں دعا مانگنے لگا ہوں، میرا مالک جتنے مومن آئے بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی خالی دامن واپس نہ جائے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو ذکر کا صدقہ شفا یاب فرما۔ بھائی جان کا بیٹا بیمار ہے، میرا مالک صدقہ محمد وآل محمد کا مکمل شفا یاب فرما۔ اگر کوئی مومن تنگ دست ہے تو صدقہ امام رضا کے خزانوں کا وسیع رزق عطا فرما۔ اگر کوئی مومن پریشان حال ہے تمام پریشانیاں دور فرما۔ سب دعاؤں کی ایک دعا، جس بندے کے دل میں جتنی تڑپ ہے اتنی تڑپ سے آمین ضرور کہے۔ میرا مالک ضرورت زمانہ حجت دوران حضرت ولی العصر کا جلد از جلد ظہور فرما۔ دعاؤں کی مقبولیت کے لیے صلوات ایک پڑھیے مگر مل کے بآواز بلند پڑھیے۔ اللہ سب سے پہلے شکر گزار ہوں بانیان مجلس کا کہ جنہوں نے مجھ حقیر کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ مومنین کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس منبر کی وسادت سے ان آل محمد سے خیرات مانگ سکوں کہ جن آل محمد کی خیرات نہ ہو تو نبیوں کو منصب نبوت نہیں ملتا۔ یعنی ان آل محمد سے خیرات مانگنا چاہتا ہوں جو خیرات دیتے ہی اس انداز سے ہیں کہ اگر ان کے دروازے پہ بیداد آ جائے اسے مقداد بنا دیتے ہیں، بے ذر آ جائے اسے ابو ذر بنا دیتے ہیں، اور اگر فارس کا کوئی غلام ان کی چوکھٹ پہ جھک جائے تو اسے اہل بیت کا فرد بنا لیتے ہیں۔ اپنی نبوت و امامت کا صدقہ بننے والے آدم کے سجدے کے منکر عبادت گزار کو اپنی دربار سے روندہ درگاہ کر کے شیطان بنا دیتے ہیں، اپنی چوکھٹ پہ ادب کے ساتھ جھک جانے والے کو سلمان بنا لیتے ہیں۔ یہ بڑی مہربانی، یہ دو قدم آگے تشریف لے آئیں، مہربانی فرمائیں۔ جتنے بیٹھے ہیں میں آپ کے چہروں کی زیارت بھی کرتا رہوں۔ یہ میرے جوان بھائی آگے آ جائیں پلیز۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ۔ مل کے باجماعت صلوات کی تلاوت کیجیے۔ خدا کے واسطے کن کا اصول ہے زینب۔ نہیں، تھوڑے بندے بولے ہیں، یہ پچھلے محلے والے بھی میرے ساتھ شامل عبادت ہو جائیں، میں جناب کے حق میں دعا کرتا رہوں گا۔ خدا کے واسطے کن کا اصول ہے زینب۔ دیکھنا آپ نے میری طرف ہے جی، خدا کے واسطے کن کا اصول ہے زینب۔ یہ جو سب سے چھوٹا بچہ بیٹھے نا، یہ بھی جب مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے تو پہلے دن سے لفظ رسول سمجھتا ہے۔ اتنا وقت اتنا ہے ہی کوئی نہیں کہ میں تشریح کروں، توضیح کروں، جناب کو سمجھاؤں کہ لفظ رسول کا معنی کیا ہے۔ جتنے بیٹھے ہیں سارے بندے جانتے ہیں رسول کہتے کسے ہیں۔ جس بندے کو علم ہے وہ بندہ سر اٹھائے۔ اگلے مصرے میں عظمت سیدہ زینب اس کی جھولی میں ڈال کے دعا لینے لگا ہوں۔ خدا کے واسطے کن کا اصول ہے زینب، ستم کے دیس میں حق کا رسول ہے زینب۔ آہا آہا، کیا کہ مل کے حیدری، یہ
بڑی مہربانی میں نے جی بہت شکریہ. خدا کے واسطے کن کا اصول ہے زینب, خدا کے واسطے کن کا اصول ہے زینب, ستم کے دیس میں حق کا رسول ہے زینب. کاظمی صاحب آپ سے لے کے آخری بندے تک سب سے التماس کر رہا ہوں, جتنی مستورات حضرت حوا سے لے کے آج کے اس وقت تک تیرے ذہن میں ہیں انہیں ایک دفعہ سوچنا ضرور ہے. یہ عزت و عظمت اگر سوائے میری بی بی کے کسی کو ملی ہو تو پھر کوئی داد نہیں. اگر یہ عزت و عظمت صرف سیدہ کے حصے میں آئی ہو تو داد دینے میں بخل نہیں کرنا. خدا کے واسطے کن کا اصول ہے زینب, ستم کے دیس میں حق کا رسول ہے زینب, اور اس سے بڑھ کے بلندی کا کیا تصور ہو, حسین نے بھی کہا ہے بطول ہے زینب. جی بڑی مہربانی مل کے پچھلے محلے والے حیدری. جی آپ کی کیا بات ہے, اس ذکر کی کیا بات ہے؟ جی بڑی مہربانی, جی بہت شکریہ. جی آپ کے معیار کی کیا بات ہے؟ اچھا جی آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں تو چلے میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں. قد کو مانپا حیات کو تولا. جی آپ کے اس داد کی کیا بات ہے؟ قد کو مانپا حیات کو تولا. انکل جی میرے حق میں دعا فرمائیے گا. قد کو مانپا حیات کو تولا, باب اس کے شرف کا یوں کھولا. نہیں میں سمجھا نہیں سکا. اچھا یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں, یہ درخواست لکھتے ہیں تو اوپر لکھتے ہیں بخدمت جناب فلاں فلاں فلاں, نیچے مخاطب کرنے کے لیے ایک لفظ لکھتے ہیں. وہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ نہیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. جی جناب عالی, یہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں کہہ رہے ہیں جناب عالی. اچھا ٹھیک ہو گیا جی, جناب عالی. العارض میرا خیال ہے آخر میں لکھتے ہیں. میں بھی بڑے پرانے زمانوں میں پڑھتا رہا ہوں, مجھے بھی یاد کوئی نہیں اس لیے پوچھ رہا ہوں. اچھا جی اگر جسے درخواست لکھی جا رہی ہو وہ فیمیل پرنسپل ہو, ہیڈ مسٹریس ہو, زاہد شاہ جی خاتون ہو, تو پھر کیا لکھتے ہیں؟ جناب عالیہ. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بول پڑے. قبلہ رزاق جعفری صاحب بھی تشریف فرمائیں. جناب عالیہ اس کا مطلب یہ ہے جسے ہم محترم سمجھتے ہیں سید زادہ, جسے معتبر سمجھتے ہیں, جسے قابل احترام سمجھتے ہیں, اسے کہتے ہیں جناب عالی یا جناب عالیہ. کتنی بڑی عزت ہے. قد کو مانپا حیات کو تولا, باب اس کے شرف کا یوں کھولا, اس کی عظمت کو کون سمجھے گا جس کو اللہ نے عالیہ بولا. جی بڑی مہربانی, جی بہت شکریہ. مسکراتے ہوئے چہرے جی بڑی مہربانی. لفظ ہر بحر کے اوزان میں یوں تولا ہے. اچھا جی کوئی تو بندہ ہوگا جسے شام کے دربار کا ماحول یاد ہوگا, بی بی کے خطبے کے اثرات یاد ہوں گے, جسے یاد ہے کاظمی صاحب میں کوشش کرنے لگا ہوں اس کے دل میں میری بات اتر جائے. لفظ ہر بحر کے اوزان میں یوں تولا ہے, کفر کانپ اٹھا ہے زینب نے جو لب کھولا ہے. آہا مل کے سارے. اچھا بھائی وقاص جی جب آئیں گے نا بی بی شام کے دربار میں, فضائل پڑھ رہا ہوں تو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا یزید, کہتا میں نے حسین کو اس لیے قتل کیا, حسین نے میرے اختیار کو نہیں مانا. حسین کو اس لیے شہید کیا, حسین نے میرے اختیار کو نہیں مانا. فرمایا اچھا یزید مجھے یہ بتا تیرا اختیار ہے کیا؟ کہتے علی کی بیٹی تجھے نظر نہیں آ رہا, اتنے وزیر, اتنے مشیر, اتنی حکومتیں, یہ تخت, یہ تاج, یہ راج, یہ فوجیں, یہ لوگ, یہ سپاہی, یہ جانور, یہ سواریاں, یہ ہتھیار, یہ رہوار, اتنا کچھ ہے میرے پاس. یزید کہتے تخت میرے پاس ہے, تاج میرے پاس ہے, سواریاں میرے پاس ہیں, رہوار میرے پاس ہیں, تلوار میرے پاس ہے, ہتھیار میرے پاس ہیں, قلم بیچنے والے میرے پاس ہیں. کون سنے کون سمجھے کون جانے, میری والوں تھک کے نہیں سننا. جی بڑی مہربانی. قلم بیچنے والے میرے پاس ہیں, ضمیر بیچنے والے میرے پاس ہیں, تحریر بیچنے والے میرے پاس ہیں, تقریر بیچنے والے میرے پاس ہیں. اتنا بڑا میرا اختیار ہے. علی کی بیٹی کہتی ہے اچھا اگر اتنا کچھ ہے تیرے اختیار میں تو ریس دربار میں ہے روشن دان, روشن دانوں سے آ رہی ہے ہوا, تیرے بس میں ہے تو اس ہوا کو روک. کون سا بندہ جو علی کی بیٹی کے اختیار پہ نہیں بولتا, اس بندے کا بھی مقدر, شبیع الحسن کاظمی کا بھی نصیب, علی کی
बेटी कहती है इतना कुछ है तेरे इख्तियार में, इतना कुछ है तेरे बस में, तो इस महल के है रोशनदान उसी आ रही है हवा, तेरे इख्तियार में है तो हवा को रोक। यजीद ने सर झुकाया, कहते अली की बेटी कैसे बात करती है, मैं हवा को रोकूं, मेरे बस में नहीं, मेरे इख्तियार में नहीं। अली की बेटी ने कदम आगे रखा, यजीद की तरफ देख के कहती अब बता कहाँ है तेरा इख्तियार। आहा, जिस बंदे को इख्तियार समझ नहीं आया मैं उसे समझाने की कोशिश करने लगा हूँ। अली की बेटी कहती है अच्छा अगर तेरे इख्तियार में नहीं तो फिर मैं अपना इख्तियार इस्तेमाल करूँ। किबला जाफरी साहब मिंबर की इज्जत की कसम, अली की बेटी ने बड़े दरबार में एक जुमला इरशाद फरमाया उसको खामोश का लफ्ज कहना था। हवा रुक गई, फिजा रुक गई, गलों की घंटियां रुक गई। जिसने पाँव रखा था रखा रह गया, जिसने उठाया था उठाया रह गया, जिसने मुट्ठी बंद की बंद रह गई, जिसने हाथ खोला खुला रह गया, जिसके मुंह बंद था बंद रह गया, जिसने आंख झपकी रह गई, जिसकी खुली थी खुली रह गई। और इस इलाके वालों शाम नहीं कायनात बंद करके अली की बेटी कहती है ये है मेरा इख्तियार। जी बड़ी मेहरबानी, जी बहुत शुक्रिया भाई ज़ियाफत जी, आपके क्या कहने हैं जी, बड़ी मेहरबानी। फरमाया ये है मेरा इख्तियार। बात भूली तो नहीं जनाब को? लफ्ज़ हर बहर के औज़ान में यूं तोला है, लफ्ज़ हर बहर के औज़ान में यूं तोला है। लीजिए भाई अब्बास जी, चौथे मिसरे में मैंने शाम का माहौल सुनाने नहीं लगा बल्कि दिखाने लगा हूँ। जिस बंदे को नजर आए सिर्फ वो बोले, दूसरे को दाद की भी छुट्टी, दुआ की भी छुट्टी। लफ्ज़ हर बहर के औज़ान में यूं तोला है, कुफ्र कांप उठा है ज़ैनब ने जो लब खोला है। और सुन के हुतबा ये तेरा कहना पड़ा हालिक को, ज़ैनब कुबरा ये तू है कि अली बोला है। मिल के जी बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया आपके लिए सुभान अल्लाह, इस जिक्र के लिए सुभान अल्लाह जी, बड़ी मेहरबानी। ज़ैनब का कद समझना मशीयत का काम है। आहा जी भाई ज़ियाफत, इस वाहवा के लिए वाहवा। ज़ैनब का कद समझना मशीयत का काम है। अच्छा जी, इस मजमे में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गवाह बैठे हैं, मुझे 13 साल हो गए शेर कहते कहते, ऐसे ही जनाब 13 साल हो गए शेर पढ़ते पढ़ते। मैंने काज़मी साहब इसका निचोड़ ये निकाला है कि शायरी है इशारे की ज़ुबान। जाहिद शाह जी सैयदज़ादा शायरी है तलमीहात की ज़ुबान। मैं अगले मिसरे में ख़तीब और शायर में एक छोटा सा फ़र्क होता है। अंकल जी ख़तीब वाक़या पढ़ता है, वाक़े का नतीजा देता है। शायर के पास इतनी गुंजाइश नहीं होती, शायर इशारा करता है और नतीजा देता है। मैं अगले मिसरे में एक साथ 2 इशारे करने लगा हूँ। जिसे समझ आ गया वो ज़रूर बोले, जिसे ना समझ आया मैं समझूंगा कि मेरे समझाने में फ़र्क है। ज़ैनब का कद समझना मशीयत का काम है, ज़ैनब खुदा के ज़ैन की ज़ीनत का नाम है। कितने समझदार बंदे बैठे हैं पिछले मोहल्ले वाले, हाथ बुलंद करके जी, बड़ी मेहरबानी। ज़ैनब का कद समझना मशीयत का काम है, ज़ैनब का कद समझना मशीयत का काम है। ज़ैनब खुदा के ज़ैन की ज़ीनत का नाम है। मेरा बेटा बैठ जाओ। ज़ैनब खुदा के ज़ैन की ज़ीनत का नाम है। अकबर हसन हुसैन है इसके तवाफ में। जी 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 जी, कौन सुने, कौन समझे, कौन बोले? मैं अपने अपने वक्त के 3 मोहम्मदों का अंकल जी जिक्र कर रहा हूँ। अकबर हसन हुसैन है इसके तवाफ में, हर मुस्तफ़ाए वक्त का इस पर सलाम है। ओहो अज़मत सैयदा, अज़मत सैयदा, हर जी बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, ये हमारे जानने वाला को किसी अच्छी पोस्ट पे फाइज होना और हमारे नज़दीक अच्छी पोस्ट, ये SHO, DIG, कमिश्नर या कोई मिनिस्टर बंदे का अजीज़ हो ना, तो बंदा फिर उसका जिक्र करते करते थकता नहीं। वो कमिश्नर साहब वो तो हाला के बेटे हैं जनाब, वो DIG साहब
وہ تو میرے بھابھی کے بھائی ہیں جناب۔ یعنی بندے کا ایک عزیز رشتہ دار دوست کوئی قریبی اچھے منصب پہ فائز ہو، بندہ ذکر کرتے ہوئے تھکتا نہیں، بندہ فخر کرتے ہوئے تھکتا نہیں۔ مجھے نہیں پتہ اس بی بی کی عزت کتنی ہے، مجھے نہیں پتہ اس بی بی کا آنر کتنا ہے، میں سوال تیری جھولی میں ڈالنے لگا ہوں، جسے جواب مل جائے وہ بندہ ہاتھ ضرور اٹھائے۔ اکبر حسن حسین ہیں اس کے طواف میں، ہر مصطفیٰ وقت کا اس پر سلام ہے، اور وہ کس قدر نسب میں ہے عالم سے بڑھ گئی، جس کا بتیجا بھائی و بابا امام ہے۔ عظمت سیدہ، عظمت سیدہ، جس کا بتیجا بھائی و بابا امام ہے۔ اور یہ سارے امام حسین سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں نا جی۔ جس بندے کے دل میں امام حسین کی محبت ہے بائی ضیافت جی، وہ اظہار کیے بغیر رہتا ہی نہیں، ایسا ہی ہے۔ اچھا وہ کیا کرتا ہے؟ امام حسین کی مجلس کرواتا ہے، فرش عزا بچھاتا ہے، نہیں تو مجلس میں جاتا ہے، سبیل لگاتا ہے، لنگر لگاتا ہے، خود کو حسینی کہتا ہے۔ یعنی بھائی غلام عباس جی، جس بندے کے دل میں حسین کی محبت ہو وہ ذکر کیے بغیر رہتے ہی نہیں، وہ تذکرہ کیے بغیر رہتے ہی نہیں، ہر جگہ بتاتا ہے میں حسین کے محبت کرنے والا ہوں، میں حسین کا عاشق ہوں۔ میری والوں، میرے ضلع والوں، میرے گھر والوں، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی کائنات میں ایک بندہ دکھا جس کے دل میں یزید کی محبت ہو اور وہ اپنی بیٹھک میں بیٹھ کے بھی یزید کا نام لے سکے۔ ہاں جسے نہیں نظر آیا میں اسے اس کی وجہ بتانے لگا ہوں، ہاتھ اٹھانے کا شکریہ۔ میں نے کہا اکبر حسن حسین ہے اس کے طواف میں، ہر مصطفیٰ وقت کا اس پر سلام ہے، اور بدنام اس قدر کیا اس کو کہ دہر میں ذکر یزید کرنا ابھی بھی حرام ہے۔ مل گئے سارے حیدری ذکر یزید چھوڑ دو۔ جی ذکر یزید کرنا ابھی بھی حرام ہے، ذکر یزید کرنا ابھی بھی حرام ہے، اور کر کے اسی کے ملک میں ماتم حسین کا۔ نہیں، جہاں بندے کا مخالف ہو وہاں نام لے کے راضی کوئی نہیں ہوتا۔ انکل صفدر جی کتنی بڑی عزت ہے، کتنا بڑا کام کیا تیری میری بی بی نے، بدنام اس قدر کیا اس کو کہ دہر میں ذکر یزید کرنا ابھی بھی حرام ہے، اور کر کے اسی کے ملک میں ماتم حسین کا۔ کہنے لگی یہی تو میرا انتقام ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے سینے کی قوت، نعرہ ہے